دیکھیے، دو باتیں مجھے آپ سے اور بہت اہم ہیں۔ ہمیں جو چیز شریعت نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ کوشش اور جد و جہد بھرپور کی جائے، اور کوشش اور جد و جہد کے ساتھ کلیجہ نکال کر رکھ کر دعائیں کی جائیں۔ وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ 313 جاباز میدان میں کھڑے تھے بدر میں، اور اللہ کے رسول اللہ کے قدموں پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو رہے تھے۔ تنہا کوششوں سے کام نہیں چلے گا، اور تنہا دعاؤں سے بھی کام نہیں۔ سنت محمدی یہ ہے کہ کوشش کرو اور دعا کرو۔ اور حضرت مولانا الیاس کیا شخصیت تھی، وہ تو یہ کہتے تھے کہ محنت اتنی کرو جتنا کوئی جہریہ کرتا ہے، جس کو کسی اللہ پر غیبی نظام پر کوئی یقین نہیں، اتنی محنت تھکا ڈالو اپنے آپ، اور اتنی محنت کرنے کے بعد جب دعا کرو تو دعا ایسے مانگو جیسے کوئی لولا، لنگڑا، اندھا، گونگا، اپاہج، بہرا وہ دعا مانگے کہ اللہ میں تو نہ دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، جو کریں گے آپ ہی کریں گے۔ یہ ہے اسلامی مزاج، اس طرح کی محنت، اس طرح کی دعا۔ ہم نے اس طرح کی محنت بھی چھوڑ دی اور اس طرح کی دعا بھی چھوڑ دی۔ دعا معمول بنا لیجئے، امت کے حالات کا، قنوت نازلہ کا اہتمام کیجئے، نماز فجر میں، اپنی اپنی مسجدوں میں لازمی طور پر۔ اور ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، وہ کسی صاحب نظر نے بتایا کہ اپنے اپنے مدرسوں میں تمام علماء اور تمام طلباء، اور اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے گاؤں میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار سورہ مزمل کے پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ صرف 3 بار روزانہ فجر کی نماز کے بعد، سب جگہ فجر بعد ہی ہو، وقت بدلا نہ جائے۔ جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو پہنچائیے، مسجدوں کے ذمہ داروں کو اس پر راضی کیجیے، نمازیوں کو راضی کیجیے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں سورہ مزمل 3 مرتبہ فجر بعد روز پڑھیں۔ مستورات بھی فجر کی نماز کے بعد اپنے گھروں میں یہ 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کا عمل اگر جاری کر دیں تو نور علی نور، بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔